کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 25ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ علماء کی مزاحیہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی پوسٹوں پر لگاتے ہیں، علماء کی اس طرح مزاحیہ ویڈیو بنانا کیسا اور ان کا مذاق اڑانا کیسا؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک اس مصیبت سے بچائے، بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، باہر شریعت کا ایک جزئیہ ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ کسی کو یعنی کہ اس طرح مذہبی حلیہ بنا کر، عالم دین بنا کر اس کو جوتے مارنا، اس کو دھکے مارنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو کفر لکھا ہے۔ تو یہاں اگر معاذ اللہ عالم دین کی توہین مقصود ہے تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو عالم دین کی بسبب علم دین توہین یہ کفر ہے، یعنی اس لیے کہ یہ دین کا عالم ہے، اس وجہ سے اس کی توہین کرنا، گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ اگر عالم دین ہے لیکن کسی اور وجہ سے اس کی توہین کرتا ہے کہ مثلا کوئی عالم دین ہے لیکن اس کا کردار ستھرا نہیں ہے، اس کردار کی وجہ سے نہ کہ دین کی وجہ سے اس کی اگر یہ توہین کرتا ہے تب کفر نہیں ہے، پھر اس کے اور احکام ہے۔ کفر اس صورت میں کہ دین کی وجہ سے توہین کرے، شریعت کی توہین کرے، اسلامی کتاب کی توہین کرے، اسلامی شریعت کے مسئلے کی توہین کرے، یہ سب کفریات میں آتے ہیں۔ اگر دین کے تعلق سے عوام کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کو مرضی چاہے دین کے رہنماؤں کا مذاق اڑائیں، دینی کتابوں کا مذاق اڑائیں، دینی مسئلوں کا مذاق اڑائیں، مفتیان کرام کے فتووں کا مذاق اڑائیں، تو پھر تو نظام دھرم مرم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے کفریات لکھے ہوئے کتابوں میں، تو دین کے معاملے میں بعض محتاط میں نے دیکھے کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا نا تو بولتے ہیں یار مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، اپنے کو نہیں آتا یار، یوں کر کے اپنا ماشاءاللہ وہ دامن بچا لیتے ہیں، اور یہی درست ہے۔ نہیں آتا تو اس میں بالکل بھی لب کشائی نہ کی جائے، زبان نہ کھولی جائے، اپنی رائے کو دخل نہ دیا جائے، اور خیر رائے کو دخل دینا اور چیز ہے اور مذاق اڑانا یہ اور چیز ہے، یہ خطرناک ہے۔ جیسے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ آیا، مفتی اسلام کا فتویٰ، اور اس فتوے کو توہین کے ساتھ پٹخ دیا، تو یہ بھی کفر ہو جائے گا کہ توہین کی نا فتوے کی، دینی مسئلے کی۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں فوراً مطلب اس سے توبہ کریں، اور ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اگر یہ اپنے پیجز وغیرہ پر اپلوڈ کیا تو فوراً سے پیشتر سانس بعد میں لیں، پہلے اس کو ہٹا لیں اور اپنا توبہ اس میں لکھ دیں کہ میں نے اس سے توبہ کر لی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ مسئلہ۔ یہ ضروری ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ چھپ کر جو گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ کرے، اور
دوسروں کے سامنے اگر گناہ کیا ہے تو دوسروں کے سامنے جن کے سامنے گناہ کیا ہے ان کے سامنے توبہ کرے، یا توبہ تو فوراً کر لی، اب جن کو پتہ چلا ان کو بتا دے کہ میں نے توبہ کر لی ہے فلاں گناہ سے جو آپ کو پتہ آپ کے سامنے کیا تھا میں نے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب اگر شرم آتی ہے تو قیامت کی شرم کے لیے تیار ہو جائے بندہ کہ وہاں کی شرم برداشت کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو دنیا میں شرما لینا آسان ہے، اور اس میں بھی نفس کی شرارت ہے کہ شرم آتی ہے۔ حقیقت میں جو اس طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اس کی عزت ہم نے تو بڑھتی دیکھی ہے، عزت بڑھتی ہے اس کی، لوگوں کے دل میں مقام بندہ یار یہ صحیح آدمی ہے، ادھر ادھر کی مطلب یعنی کہ وہ لپا پوتی نہیں کرتا بلکہ لپا تھوپی نہیں کرتا، وہ بھول ہے تو قبول کر لیتا ہے اور لے لیتا ہے، اپنی بات کو واپس ضدی نہیں ہے، اچھا ہے، اس سے تو امیج قائم ہوتا ہے۔ شیطان بہرحال یہ کہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری بے عزتی ہو جائے گی، تیرا وقار مجروح ہوگا، لوگ تیرا اعتماد نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لوگ نہ آپ کو جنت میں اٹھا کے رکھ دیں گے نہ دوزخ میں پھینک سکتے ہیں۔ ہم اس رب کو راضی کریں کہ جو جنت دوزخ کا پر بھی قادر ہے، جو ہمیں مطلب جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے، یا معاذ اللہ ناراضی کی صورت میں عذاب دے سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں اسی رب کو دیکھنا ہے، سب ایک طرف مگر میرا رب ایک طرف، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، سب کچھ نہیں کر سکتے اگر رب نہ چاہے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سیدی امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کے جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے، اور یا اسی طرح دیگر ہوائی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اثرات سے بچنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے گا، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، شرور و فتن سے بچائے، شریر جنات سے، جادو ٹونے اور دیگر آفات و بلیہ سے ہماری حفاظت کرے۔ اس میں یہ کہ جیسے اگر مرید ہے کسی کا تو ان کا اپنے پیر صاحب کا شجرہ ہوتا ہے، اس میں اس طرح کے ورد و وظائف لکھے ہوتے ہیں، صبح و شام یہ پڑھ لو، سوتے وقت یہ پڑھ لو وغیرہ، تو وہ کنٹینیو اگر پڑھتا رہے تو حفاظت ہوتی رہے گی۔ حدیث پاک میں اشار ہے ایک کہ سوتے وقت دعا کی طرح ہاتھ پھیلا لے اور سورہ اعوذ بسم اللہ، پھر قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہتھیلیوں میں دم کر کے آگے سے مطلب یہ شروع کرنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، تو یہ سامنے والے جسم میں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں مطلب یہ ہاتھ پھیر لے، پھر سائڈوں پہ پیچھے اس طرح سر پہ ہر جگہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں کر لے۔ اس طرح 3 مرتبہ یہ کرنا ہے پڑھ کے، تو انشاءاللہ یا کہ اگر یہ کنٹینیو کریں گے تو جنات سے، دنیاوی آفات سے، جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ طریقہ یاد نہ رہے تو یہ شجرہ قادریہ رضویہ، یہ جو دعوت اسلامی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے، مکتبۃ المدینہ پر بھی ہوتا ہے، تو اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا جو میں نے حصار کا طریقہ بتایا، اور جو اسی سلسلے میں داخل ہیں تو وہ ان میں اور بھی اوراد و وظائف جو میں نے عرض کیے وہ ہیں مطلب حفاظت کے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کرے گا تو اس کے فوائد، ثمرات، برکات حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کا ایک شعر ہے، روتا ہوا پہنچا تھا، روتا ہوا لوٹا ہوں، ہے وصل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ۔ تو مدینہ شریف پہنچ کر بھی جو ہے وہ آنسو بہتے ہیں آپ کے، اور جب آپ وہاں سے پلٹتے ہیں تو پھر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو پہنچنے پر رونا کیسا مدینہ طیبہ میں؟ اب آپ نے کیوں کہا، میں آپ کیا کہوں پھر؟ میں نے آپ کے متعلق جب محبت ہوتی کسی سے ایک عرصے کے بعد اگر ماں سے ملے گا، باپ سے ملے گا، تب بھی انسان جو ہے خوشی کے آنسو اس کو آ جاتے ہیں، اور محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ غم میں ڈھل جاتا ہے۔ جیسے کہ قصیدہ بردہ شریف میں ایک عاشق کا نقشہ کھینچا ہے کہ اے عاشق تو کیوں روتا ہے، تیری آنکھوں سے خون ملے آنسو کیوں آ رہے ہیں، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر لکھتے ہیں اس میں
نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلمی. جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے، مجھے کوئی یاد آ گیا ہے، اور چونکہ مجھے اس سے محبت بہت ہے، تو محبت جو ہے وہ لذتوں کو درد میں یا رنج و غم میں تبدیل کر دیتی ہے. تو اس لیے میرے آنسو بہہ رہے ہیں. تو جب کوئی مدینے جائے گا اور مدینے سے اس کو محبت ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تو اس کو خوشی کا نام دو یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں، کہ اس کے اندر ایک کیفیات تو ہوں گی کہ آخا میں مدینہ آ گیا. تو وہ مطلب اس طرح وہ روئے گا. اور پھر جدائی تو رلاتی ہے اپنے عزیز کی. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ روتے ہی ہیں. زندگی میں کبھی مطلب اگرچہ اس کو چین نہیں دیا پھر بھی روتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ساری کائنات کو چین تقسیم ہو رہا ہے، سکون بٹ رہا ہے. تو ان سے جب جدا ہوں تو ایسا دل کیسا کہ جو نرم نہ پڑے، وہ آنکھیں کس کام کی جو نم نہ ہو، تو وہ دماغ کیسا کہ جو مطلب یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو، یار ہلچل ہی نہ پڑے کہ مدینے سے جدا ہو رہا ہوں، مدینے سے اس کو احساس تو ہونا چاہیے نا. تو یوں جیسے ماں سے اس کا لال گود سے جدا ہو تو وہ روئے گا نہیں. بچہ جو ہوگا وہ بھی روئے گا نا ماں کی گود سے جدا ہوتے ہو. جیسے بعض بچے ماں سے لپٹے رہتے ہیں، کوئی دوسرا لے گا تو آئیں گے نہیں، کھینچ کر لے گا تو پھر وہاں کر کے وہ اپنے انداز سے کچھ احتجاج کرے گا، تو وہاں کر کے روئے گا بچہ کہ نہیں مجھے میری ماں کی گود میں چھوڑ دو، مجھے سکون یہاں ہے. تو عاشق کو مدینے میں سکون ملتا ہے. جب وہ مدینے سے جدا ہوتا ہے تو وہ روئے گا، تڑپے گا، بے قرار ہوگا، حسرت سے مڑ مڑ کر دیکھے گا کہ اب پھر بلا لیا جاؤں، کاش پھر بلا لیا جاؤں. یا جلد بلانے کی تمنائیں کرے گا، التجائیں کرے گا کہ آقا فی الحال تو جا رہا ہوں لیکن جلد بلائیے گا. تو اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے. وہی ہونی چاہیے کہ جس میں مطلب ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو اور سچا عشق. اب اگر کوئی تکلف سے بھی روتا ہے، رونا نہیں آتا ٹھیک ہے، بد تکلف روتا ہے، کوشش کر کے روتا ہے، اور دکھاوا مقصود نہیں ہے کہ لوگ مجھے عاشق رسول بولیں گے، تو یہ بھی جائز ہے. بلکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. یہ تو اس کی ترغیبات حدیثوں میں ہیں رونے کے تعلق سے، خوف خدا وغیرہ میں، دعا میں، اور کہ مطلب نہیں آتا تو بتکلف روئے، یا کم از کم رونے والوں کی جیسی شکل ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی یعنی کہ روتا ہے تو اس کو کوئی کہ یار یہ دکھاوا کرتا ہے، تو یہ کہنے والا تو گناہ گار ہو گیا. اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ دکھاوا کرتا ہے؟ نہیں اس کو رونا نہیں آتا، خالی یہ روتا ہے. تو خالی روتا ہے تب بھی جائز تو ہے نا. تو حدیثوں میں اس کی ترغیب موجود ہے. تو خالی روئے، آج خالی روئے، کل بھرا روئے گا. یار رونے کا آغاز تو کرے. تو یوں مطلب یہ کہ ہمیں کسی رونے والے پر یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بزرگوں کا قول تو ملتا ہے کہ کسی کو روتا دیکھ کر یار غور نہیں کرو، کسی کو روتا دیکھ کر اس پہ بدگمانی نہیں کرو، تم بھی رونے لگ جاؤ. کسی کا شعر یاد آ گیا مجھے، کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری. میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو
लाख पराया हो फिर भी अपना लगता है, लाख पराया हो वो फिर भी अपना लगता है। एक गुस्ल है सर के काबे का, एक गुस्ल है दिल के काबे का, काबे को जमजम धोता है और दिल को आंसू धोते हैं, काबे को जमजम धोता है और दिल को आंसू धोते हैं। तो रोना तो बड़ी सादत की बात है, इससे दिल धुलता है, दिल का जंगो मैल उतरता है। एक जानवर पढ़ा था मैंने कि जब वो सांप को खा लेता है, सांप को खा लेता है ना, तब उसकी आंखों से खुद बहुत आंसू जारी हो जाते हैं और रोने लगता है। यहाँ तक कि सांप का जहर उसके आंसुओं के जरिए निकल जाता है। तो उलमा ने लिखा है कि उस जानवर की तरह जब बंदा मोमिन मुसलमान जब उससे गुनाह सादिर हो जाता है तो घबराता है, गुनाह हो गया मुझसे, अब वो खौफ खुदा की वजह से नदामत के सबब वो रोता है। जब वो नदामत से रोता है, उसके आंसू बहते हैं, तो उसके गुनाह धुल जाता है। और नदम तौबतुन, हदीस पाक है, शर्मिंदगी तौबा है। तो ये रोना जो है अगर अल्लाह के लिए हो तो बड़ी सआदत की बात है, और दिखावे के लिए कि लोग मुझे खौफ खुदा वाला कहें, लोग मुझे आशिक रसूल कहें, इसलिए रोता है, तब तो जहन्नम का हकदार है। तो नीयत पर काम जो है वो मुरतब होते हैं। तो अपनी नीयत साफ रखें। रिया का खौफ आता है आदमी को, लेकिन ये भी लिखा है कि रिया के खौफ की वजह से अमल तर्क ना करे, अमल जारी रखे और रिया को भगाता रहे, मुकाबला करता रहे उसका, कि शैतान मतलब मसले ना खड़े करे, अमल ना छोड़े। वरना तो आदमी नमाज भी नहीं पढ़ सकेगा। नमाज पढ़ने में भी रिया तो होती है, लोग बोलेंगे नमाजी, तो लोग नमाजी बोलेंगे तो नमाज नहीं पढ़ो भाई। लोग बोलेंगे रमज़ान का रोज़ा रखता है तो नहीं पढ़ो, दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी वाला है, माशाअल्लाह मौलाना है, माशाअल्लाह दाढ़ी निकाल दो, तो ये तो फिर तो कुछ भी अपने पास बचेगा ही नहीं ना। तो अमल तर्क नहीं करना है रिया के खौफ से, रिया को भगाना है। नाक पर मक्खी बैठ गई तो मक्खी नाक पर बार बार बैठती तो नाक अपने को क्यों चाहिए? क्या कभी देखा किसी को? क्या नाक काट डालो, ना नाक रहे ना मक्खी बैठे, ये तो कोई भी नहीं कहता। मक्खी को चाहे 100 बार बैठेगी हम उड़ाएंगे। तो इसी तरह 100 बार रिया का हमला हो, 1000 बार हमला हो, 420 बार रिया का हमला हो, हम रिया को भगाएंगे, अपनी नाक नहीं काटेंगे मक्खी की वजह से। इसी तरह रिया की वजह से अपना अमल हम तर्क नहीं करेंगे, अल्लाह से उसकी पनाह मांगते रहेंगे, शैतान मरदूद से कि हमें रिया के वसवसे ना डाले, हमें तंग ना करे, हमें गुनाह की तरफ ना धकेले, बल्कि मौला करीम हमारा अमल जो है वो बस तेरे लिए हो, खालिस हो जाए। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह पाक से मांगते रहेंगे तो ज़रूर हमें इखलास की भीख मिल जाएगी। मेरा अमल बस तेरे वास्ते हो इखलास ऐसा अता या इलाही, हो इखलास ऐसा अता या इलाही। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि मदीना पाक में मरने की क्या फजीलत इरशाद फरमा दीजिए, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआए मगफिरत फरमा दीजिए। हाँ, हदीस पाक में है कि जिससे हो सके मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत फरमाऊँगा। तो मदीने शरीफ में मरना जो ये बड़ी सआदत की बात है और शफाअत का इस पर वादा है। लेकिन ज़ाहिर कि कुदरती मौत आए, ये नहीं कि माज़अल्लाह को ख़ुदकुशी कर ले, इसके लिए अपने आप को वहाँ मदीने में ले जाकर हलाक कर दे, तो उसके लिए यकीनन ये बिशारत नहीं कि ज़ाहिर है वो तो गुनाह के ज़रिए इसने मौत हासिल की ना, और गुनाह से तो अल्लाह और रसूल मना ही फरमाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, तौबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तौबा में मर के ठंडे चले जाओ
آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو جو طیبہ میں مرے گا بس اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہے، اس کا جگر ٹھنڈا ہے۔ کہ اب یہ کہ مدینہ پاک کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ شفاعت نگر فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے کہ یہاں شفاعت کی خیرات ملتی ہے۔ تو شفاعت کی خیرات کا جو حقدار ہو گیا تو اب اس کو غم کیا ہے؟ شفاعت ہوگی اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کب رد کرنی ہے؟ اس کے کرم سے ضرور شفاعت قبول ہوگی، اور جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اسی لیے ہم بھی تو لائن میں لگے ہوئے نا کہ جب بھی آقا اپنے غلاموں کی شفاعت کریں تو ہم بھی تو غلاموں کی لسٹ میں ہیں نا۔ ہمیں آقا کیوں فراموش کریں گے، کیوں بلائیں گے؟ ورنہ اپنے عمل کی تو کوئی اساس نہیں ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ تو سوائے ندامت کے کچھ نہیں۔ اب ندامت بھی کہاں ہے صحیح معنوں میں؟ ندامت بھی عطا ہو جائے تو کاش بیڑا پار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باپا اس سال الحمدللہ متعدد حرمین طیبین کی حاضریاں ہوئی، اللہ مبارک فرمائے، لیکن اس سے پہلے تقریباً 17 یا 18 سال کا ایک گیپ ہو گیا تھا، اور آپ نے اپنے کسی شعر میں یوں اس کا اظہار بھی کیا تھا: آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا۔ وہ خون ارمان کیا تھا؟ کیا مدنی چینل کے ناظرین جان سکتے ہیں؟ آپ سے دعاؤں کا ملتجی ہوں، بے حساب مغفرت کا طلبگار ہوں۔ آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا۔ دیکھیں کافی گیپ ہو گیا مدینہ شریف کی حاضری کا۔ اسباب جو بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے اسباب، خالی پیسوں سے ہی بندہ مدینے جاتا ہے ایسا نہیں ہے، اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہ مدینہ شریف کی حاضری سے محرومی رہی۔ آہ اسے حالات نے جکڑا، یعنی حالات ایسے ہوئے کہ جانا نہ بن پایا۔ تو حالات نے ارمانوں کا خون کیا، آرزوؤں کا خون کیا، آرزوؤں کو مسل کے رکھ دیا اور مدینے نہ جانے دیا۔ اس شعر کا یہ مقطع ہے کلام کا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے: صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اشرف قادری سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تدفین کے وقت کیا قبر کے اندر پھول ڈال سکتے ہیں؟ کیا اسے بھی مردے کو فائدہ پہنچے گا؟ پھول تو قبر کے اندر کبھی دیکھنا یاد نہیں پڑتا، تو منع بھی پڑا نہیں ہے اس کا۔ ویسے طریقہ کار تو اوپر ڈالنے کا ہے، قبر کے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخیں، 2 قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑی، اور فرمایا کہ جب تک یہ سوکھیں گی نہیں، خشک نہیں ہوں گی، ڈرائی نہیں ہوں گی، تو اس سے میت کے عذاب میں کمی آئے گی۔ اور علماء نے پھر اس کی تشریح فرمایا کہ چونکہ یہ تر شاخیں، پھول، پتے، ان کی تسبیح، یعنی تسبیح مانے اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا، جیسے سبحان اللہ کہنا، یہ بھی تسبیح ہے۔ تو یہ ان کی تسبیح جو ہے یہ مضبوط بہت ہوتی ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ اس سے میت کو نفع پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا، اس کے عذاب میں کمی آئے گی۔ تو یہ پھول رکھنا جو ہے قبروں پر، یہ بالکل 100% جائز ہے۔ اس میں کوئی بولتا ہے تو وسوسے میں نہ آئے کہ ان کی معلومات کی کمی ہے۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو کہ عقل میں نہیں آتا کہ یہ پھول کیسے تسبیح کرے گا، تو یہ تو ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی۔ تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، تو کیا پھول اس میں شامل نہیں ہے کیا؟ تو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اب یہ ہم نہیں سنتے تو ہم مطلب نہیں سنتے تو کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ کسی چیز کا ہم پر ظاہر ہونا، اگر ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اللہ پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی مانتے نہیں، ایمان لاتے ہیں یا اللہ ہے، کنفرم ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بھی شک کرے گا کافر ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جنت مانتے ہیں، نہیں دیکھی، مانتے ہیں۔ دوزخ نہیں دیکھی، مانتے ہیں۔ تو یہ بہت کچھ ہم بغیر دیکھے مان ہی رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے تو ہماری تعریف یہی بیان کی نا، یؤمنون بالغیب، یعنی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب ہمیں نظر نہیں آ رہا نا،
تو یوں مطلب وسوسے نہیں پالنے چاہیے. تو پھول ڈالنے میں کوئی نہیں، کوئی ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ڈالتا ہے، ثواب کا حقدار ہے، اس کو ثواب ملے گا. آپ بھی ڈالا کریں، ثواب کمائیں اچھی نیت سے ڈالا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی جناب میں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر کوئی شخص 10 سے 12 سال پہلے اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ اس کے اوپر اخراجات نکال کے جو ضرورت شرائط ہے حج کے واجب ہونے کی، فرض ہونے کی، اس وقت اس کی پوری تھی لیکن نہیں کر سکا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ اس فرض کو اپنے کو ادا کر سکے. تو کیا وہ فرض ساقط ہو جائے گا یا اب بھی اس کے اوپر وہ حج فرض ہے اور وہ قرض کی صورت کر کے کہیں سے حج کے فریضے کو ادا کرے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. حج فرض رہے گا، چاہے قرضہ لے کر بھی کر لے، بلکہ کر لے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. قرض ادا کرنے کی نیت رکھے اور جیتے جی قرض ادا بھی کر لے، ورنہ وصیت کر دے، کوئی بھی ایسی صورت کر لے کہ اس کا قرضہ جو ہے یہ ادا ہو جائے. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 1036 مسئلہ نمبر 4. مال موجود تھا اور حج نہ کیا، پھر وہ مال تلف یعنی ضائع ہو گیا، تو قرض لے کر جائے اگرچہ جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہ ہوگا، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ پاک اللہ تعالی قدرت دے گا تو ادا کر دوں گا. پھر اگر ادا نہ ہو سکا اور نیت ادا کی تھی، قرضہ دینے کی تھی، تو امید ہے کہ مولا عز و جل اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں. آج کچھ خاص شعبے کے اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ امیر سنت ماشاءاللہ آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ عربی لینگویج کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے لیے کچھ یہ عبارتیں عربی میں لکھی ہوئی لے کے آئے ہیں. کیا کیا لکھی ہوئی لائے ہیں یہ بھی ان کے اسلامی بھائی ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت ہمارے ساتھ ابھی یہاں پر تقریباً 65 مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل افیئرز اوورسیز مکتب کے تحت تخصص فی الدعوہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کورس کے اندر ان کو مدنی کام کرنا بھی سکھایا جا رہا ہے، دعوت اسلامی کی تنظیم کے حوالے سے بھی ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا بھر میں کام کرنے کے لیے ان کو انگلش لینگویج اور عربی لینگویج بھی سکھائی جا رہی ہے. امیر سنت ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی، مدنی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے عربی کی محبت میں کچھ حدیث پاک بھی ان کارڈوں پہ لکھی ہے، کچھ عربی کے اقوال بھی لکھے ہیں عربی کی اہمیت کے حوالے سے. امیر سنت ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہاں پر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل جنتی عربی. عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. پیارے امیر سنت ہمارے اسلامی بھائی عربی سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ماشاءاللہ عربی سیکھتے ہیں، الحمدللہ علماء بھی عربی سیکھتے ہیں. تو آپ کی زبانی اگر ہمیں عربی کی اہمیت، عربی کے فضائل کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جذبہ اور بڑھے گا. دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرنا ہے، دین کی خدمت بھی کرنی ہے، اہل عرب میں بھی مدنی کام کرنا ہے. اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے. ہم سب کے لیے بھی دعائیں خیر فرمائیے گا، اور ہمارے ان طلبہ کرام کے لیے بھی امیر سنت خاص دعا فرمائیے گا کہ یہ عربی زبان بھی سیکھیں، دعوت اسلامی کا خوب مدنی کام بھی کریں، اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی بھی کریں، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا مدنی کام کر کے خوب دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم دھام کا یہ ذریعہ بنے. جزاک اللہ خیرہ. اللہم آمین ویاکم. ماشاء اللہ الکریم. مرحبا. تخصص فی الدعوہ کہ ہمارے طلبہ کرام، مدنی طلبہ کرام، مدنی ہمارے ہاں اس کو بولا جاتا ہے کہ جامعۃ المدینہ میں دورۃ الحدیث کر کے وہ سند حاصل کرتے ہیں، جن کی دستار بندی ہمارے یہاں کی جاتی ہے. تو یہ درس نظامی کے طلبہ کرام کو مدنی کا ٹائٹل ملتا ہے، لقب ملتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ مدنی ہمارے تخصص فی الدعوہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو اور صحیح معنوں میں یہ کر بھی سکیں اور اس سے نفع بھی اٹھا سکیں اور دینی کام اس کے ذریعے خوب کریں.
خاص کر عرب دنیا میں بھی ظاہر ہے ہر جگہ دینی کام کرنا ہے، ہر زبان کے مسلمانوں میں ہمیں دینی کام کرنا ہے، اور عرب دنیا میں بھی کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ہو بھی رہا ہے ہر جگہ، یا جا بجا ہو رہا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو عربی زبان جو ہے یہ واقعی بڑی اہم زبان ہے، اب تو یہ ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل وہ درجہ بھی حاصل کرتی جا رہی ہے، دنیا میں جہاں بھی جاؤ عربی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور جنتی لوگوں کی بولی عربی ہے۔ سبحان اللہ، نہ جنت میں بھی عربی بات کریں گے۔ تو گویا عربی زبان میں ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، قرآن کریم کی یاد ہے، اور جنت کی بھی یاد ہے۔ اللہ کی رحمت سے، آقا کی شفاعت سے جنت کا داخلہ ملے گا، اور وہ ہم عربی میں بات چیت کیا کریں گے۔ یہ بیہقی شعب الایمان کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری یوں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی، قرآن کریم عربی، جنتیوں کی زبان عربی، قبر کا حساب عربی زبان میں۔ عربی زبان تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، مختصر ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جو قرآن حضور کو سنایا وہ عربی تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مرتے ہی سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، اس لیے قبر و حشر کے سارے کاروبار عربی میں ہوں گے۔ اہل جنت کی زبان عربی ہی رہتی ہے، ہاں دوزخیوں کی زبان بدل جاتی ہے۔ پھر آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر جس کی سمجھ میں عربی نہ آئے یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ اس مسلمان کا دین عربی، نبی عربی، کتاب عربی، پھر عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ اپنا دین سمجھ سکتا، اس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں، تاسف کر رہے ہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں انگریزی کی حالت دیکھیے، انگلش کے تعلق سے فرما رہے ہیں، انگلش زبان کے تعلق سے انگریزی کی حالت دیکھیے، اس پر کیسے اندھے باولے ہو کر گرتے ہیں۔ باولا مانے پاگل، اندھے پگلے ہو کر اس پر کیسے گرتے ہیں کہ 2 پیسے کمانے کی امید ہے۔ عربی جس میں دین ہے، ایمان ہے، اس سے کچھ غرض، کچھ مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق و ہدایت بخشے، آمین۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کا بڑے چھوٹے انداز میں سمجھایا کہ سب آتا ہے، تم عربی نہیں آتی، جس میں دین ہے، سب کچھ ہے عربی میں مسلمان کے لیے، اور انگلش جس میں 2 پیسے کی نوکری ہے، اور جو انگلش نہیں بولتا بھوکا وہ بھی نہیں مرتا، جو نہیں جانتا انگلش، کما تو وہ بھی لیتا ہے نا، لیکن کمانے کے لیے انگریزی پر پاگلوں کی طرح ٹوٹتے ہو تو عربی کو بھی تو قبول کر لو نا۔ یہ اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو حالت یہ کہ عربی زبان آنا تو بات کی بات ہے، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت شاید مسلمانوں کی غالب اکثریت، ہاں غالب، دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی ہوگی، آپ بولو نہیں یار تو پڑھ تو لیتے ہیں، تو پڑھ تو لیتے ہیں جب یہ کسی صحیح پڑھنے والے کے پاس بیٹھے گا نا، جو قاری ہوتا ہے نا قرآن کا، تو قاری بتائے گا کہ تم کو اعوذ باللہ یہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، بسم اللہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، یہ وہ بتائے گا۔ میں صحیح بولتا ہوں، نہیں آ رہا ہوتا، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تڑپھڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بس صحیح معنوں میں جو اس کا تجوید سے جو پڑھا جاتا ہے، اس کے حروف کے جو جس کو مخارج بولتے ہیں، لیکن مخارج لفظ مخرج کی جمع، مخرج مانے نکلنے کی جگہ، تو اصل یہ کہ حرف صحیح مخرج سے ادا ہو، یہ جملہ بنے گا۔ تو صحیح حروف کی ادائیگی وہ قرآن کریم کی بہت تھوڑوں کو آتی ہے، پھر مدات کی سمجھ نہیں آتی، کہاں کتنا کھینچنا ہوتا ہے۔ تو چلو اگر ایسے ہی غلطی کی جسے معنی نہیں بدلتے تو چلو وقتی طور پہ ہم اس کو وہ نظر انداز کر بھی دیں، تو حقیقت حال یہ کہ ایک تعداد، شاید اس کی بھی اکثریت ہے کہ قرآن اس طرح پڑھتی ہے کہ معنی ہی بدل جاتے ہیں،
پڑھنا ہی نہیں آتا، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی آتی، یاد ہے سورہ فاتحہ ان کے خیال میں، ان کو پڑھنا نہیں آتی. قل هو اللہ شریف ان کو یوں ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا. یہ کون بتائے گا؟ جو صحیح پڑھنے والا ہوگا نا، اس کو جب آپ سنیں گے تو وہ بتائے گا کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو صحیح پڑھ لیتے ہیں، کسی کے یعنی کہ ظاہری طور پر کسی کے سامنے پڑھیں گے نا تو بچ کر احتیاط سے نکل جائیں گے اور وہ سمجھے گا کہ اس کو صحیح آتا ہے. پھر جب اکیلے میں پڑھتے ہیں تو جا میں آتا ہوں، پھر وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت بری حالت ہے. تو قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور ذہن نصیب عربی لینگویج بھی آنی چاہیے. جب دنیا کی لینگویجز آتی ہیں، ہم لوگ اردو دان ہیں، ہم کو اردو کیسی آتی ہے نا، کسی کو سندھی آتی، کسی کو پشتو آتی ہے، کسی کو میمن، کسی کو گجراتی، کسی کو کچھ تو کسی کو، ہر زبان اپنی اپنی آتی ہے. لیکن افسوس ہمیں عربی نہیں آتی. افسوس، کاش ہمیں عربی آتی. اب یہ کہ ذرا کوشش کریں گے، سیکھیں گے تو آئے گی. بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے خالی چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوشش کرے گا تو وہ سیکھ لے گا. تو یہ الحمدللہ ہمارے جامعات المدینہ ماشاء اللہ ظاہر ہے کہ دین پڑھاتے ہیں، تو اس میں عربی زبان بھی پڑھاتے ہیں. اچھا ان کو مشورہ یہی دیا ہوا ہے کہ یہ آپس میں طلبہ جو ہے یہ عربی میں تکلم کریں، تکلم مانے بولیں، بات چیت کریں. اب کون کرتا ہے کون نہیں کرتا آپ وہ خود دیکھ لیں کہ یہ کیا کریں عربی میں بات. تو یہ کرتے رہیں، بھلے غلطیاں ہوتی ہیں بات چیت کرنے، بچہ بھی تو کٹ پٹ بول رہا ہوتا، آخر پھر سیکھ جاتا ہے نا. تو بھلے نہیں آتی تو شروع میں تو یہ بچے ہی کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بولتے بولتے سیکھ جاتے ہیں. تو عربی میں آپس میں اگر رواج ڈالیں گے نا گفتگو کا، طلباء کرام ہزاروں لاکھوں طلباء ہیں ہمارے پاس، تو یہ اگر آپس میں گلیوں میں جہاں بھی ہوں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو عربی میں بولیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا. ہاں بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میں بازار جا رہا ہوں. اگر اس کی جگہ بولتے ہیں نا کہ سوق ہے نا، کہ میں سوق میں جا رہا ہوں، یا جو بھی عربی عبارتیں جہاں جہاں بنتی ہیں جتنی بنا سکتے ہیں، اگر یہ بناتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم یہ عربی بولنا ان کو آ جائے گی اور روانی بھی آ جائے گی. ورنہ یہ خالی سیکھ لینے سے، استاد نے جتنا پڑھایا پڑھ لینے سے عربی میں روانی نہیں آئے گی. اگر آپ عربیوں کے سامنے کٹ بٹ ٹک کٹ رک کے بیان کریں گے، کوئی آپ کو سنے گا نہیں، اٹھ کے چلے جائیں گے. جیسا بھی اردو میں ہی کوئی رک کے بیان کرے، سوچ کے الفاظ لائے تو لوگ اس کو سنیں گے نہیں. مدنی چینل میں بھی کوئی اردو میں اس طرح بولے گا تو سوئچ کر جائیں گے دوسرے چینل پہ، یار یہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. تو اس لیے روانی پیدا کرنا ضروری ہے اور فصاحت بلاغت یہ ہونی چاہیے. اگر ہم عربی دانوں کے سامنے الٹ پلٹ عربی بولیں گے نا تو بھی یہ نہیں سنیں گے ہم سے. ان جیسی فساد تو ہمیں نہیں آئے گی، لیکن کم از کم تلفظ ایسے تو کہ مطلب درست ہو. غلط سلط بولیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اب حال یہ کہ صحیح بات ہے ابھی تک اردو بھی بولنا نہیں آئی. ایک بھاری تعداد میں کہوں نا صحیح معنی میں اردو بول نہیں پاتی، ہماری چل رہی ہوتی گاڑی. تو عربی تو ہماری اپنی مدر ٹنگ تو ہے نہیں، مادری زبان تو ہے نہیں. تو یہ اس کو بہت محنت کوشش کر کے انشاءاللہ اس میں تو گھبرائے نہیں. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل اللہ کی طرف سے ہوگی، کمپلیٹ اللہ پاک کرے گا. ہم جذبہ رکھیں گے اور نیت صاف ہوگی کہ میرے عربی آقا کی زبان عربی ہے، پر مجھے سیکھنی ہے. انشاءاللہ راہیں کشادہ ہوں گی. نیت ثواب کی ہو، لوگوں پر اپنی عربی دانی کا سکہ بٹھانا مقصود نہ ہو، رضا الہی ہو کہ میں اس کے ذریعے اپنی بھی اصلاح کروں گا اور دوسروں کی اصلاح کروں گا اور اپنے عربی میں بیان بھی کروں گا. جو لوگ عربی جانتے ہیں اردو نہیں جانتے ان تک دین کی باتیں پہنچاؤں گا، نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا. لیکن ایک بات یاد آ گئی مجھے، ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ عربی زبان آ گئی تو اب آپ نے قرآن و حدیث کے مطالب و معانی بھی سمجھنے شروع کر دیے. یہاں نازک معاملہ ہے کہ بعض اوقات یہ سیکھنے میں یہ ترغیب دلائی جاتی ہے. میں نے منع تو کیا ہوا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہاں یہ ترغیب تو اللہ کرے نہ دیتے ہوں، منع کیا میں نے اور بالکل اپنے بڑے اجتماع میں منع کیا
کہ یہ ہرگز کسی کو ترغیب نہ دی جائے کہ عربی زبان سیکھ لو، تم قرآن جان جاؤ گے، تم قرآن سمجھنا شروع کر دو گے، تم حدیثیں سمجھ لو گے. یہ نہیں، یہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے جو مفسرین محدثین جو ہے نا، انہوں نے جو تفسیریں کی ہیں نا، انہوں نے جو شروحات کی ہیں، ان کی محتاجی رہے گی. ان کے بغیر اپنی مرضی سے خالی عربی جاننے والا قرآن کی تفسیر بیان کرے گا یا حدیث کی شرح بیان کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ہاں گناہ گار ہوگا. یہاں تک ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی اٹکل سے کوئی شرح حدیث یا تفسیر قرآن بیان درست بھی کر دے گا تب بھی گناہ گار ہوگا کہ اس نے اٹکل سے کام کیوں لیا. قرآن و حدیث اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو جب تک ہم مطلب یعنی کہ شروحات نہیں پڑھیں گے اس وقت تک یہ ہمیں نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ خاص خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے، قرضہ اگر کسی پہ ہو تو وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ اگر قرضہ ایسا ہے کہ بعد میں ادا کر دے گا اور جس کا قرضہ ہے وہ بھی آبجیکشن نہیں لے رہا تو عمرہ کرنے میں تو حرج نہیں ہے. کہ کاروباری لوگ جو ہیں ان پر قرضے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ان کے نظام چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ویسا خطرہ ہے کہ شور مچے گا کہ دیکھو قرضہ نہیں دیتا اور عمروں پہ جاتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح، وہ قرضے ڈبو کے رکھتے ہیں، ان کے آسانی سے دیتے نہیں ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ پہلے قرضہ ادا کریں اور بعد میں دیگر عبادات، کیونکہ عمرہ شریف جو ہے یہ فرض واجب نہیں ہے ہر صورت میں. ہاں جس پر قضا عمرہ باقی ہے نا اس پر واجب ہوتا ہے. ذرا ایسی صورت کم ہوتی ہے، جنرلی لوگ وہ اپنی شوق کی وجہ سے حاضری دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اچھا ثواب کا کام ہے. لیکن یہ قرضہ ادا کرنا جس سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اپنی عزت خراب آپ کی کر رہے ہیں، غیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کہ قرض ایسی چیز ہے کہ اگر وہ مانگتا ہے نا وہ دینا تو پڑے گا، جبکہ دینے کی صورت موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ہماری کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے اور کوئی ہم سے تعزیت نہ کرے تو کیا ہم اس سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم کسی سے تعزیت کرنا بھول جائیں اور پھر بہت دنوں بعد یاد آ جائے تو اب ہم بعض اوقات شرم کے مارے اس سے تعزیت نہیں کرتے، تو کیا اس صورت میں اگر دیر ہو جائے تو پھر بھی تعزیت کر لینی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. تعزیت کرنی چاہیے، سنت ہے، اور ایک ایک فرد سے تعزیت کی جائے. جیسے گھر میں 4 بیٹے ہیں، آپ کا خاندان ہے، سب جانتے ہیں، آپ کو ترکیب ہے ان سے. اب والد یا والدہ فوت ہو گئی تو چاروں سے تعزیت کریں، نہیں کہ ہمارے ایک بڑا ہوتا ہے اس سے تعزیت کر لی جاتی ہے، تو چاروں سے کریں. اور اگر تعزیت نہیں کی تو دل بڑا رکھنا چاہیے. اور کیا بولنا چاہیے، چونکہ اب یہ تعزیت نہ کرنے والا، اب اس کو کہیں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت کا قصداً جان بوجھ کر تعزیت نہیں کی تو اس نے سنت ترک کی. اب ہر ایک کی تعزیت سنت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ترکیب ہو، جانتا ہو، ایسے راہ و رسم ہو. باقی تو روزانہ لوگ فوت ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے لوگ روزانہ مرتے جاتے ہیں، ہزاروں آدمی. عاقل و نادان آخر موت ہے، تو سب کی تعزیت تو ممکن بھی نہیں ہے. تو بہرحال اگر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، عزیز ہے، جن سے راہ و رسم ہے، تو تعزیت کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں، ورنہ وہ بال تو پڑے گا. اب تعزیت نہیں کریں گے تو. اور اگر ایسا ہوا تعزیت نہ کی تو یہ میں عرض کروں گا کہ چونکہ اس نے کوئی فرض کا ترک تو نہیں کیا، نہ وہ کوئی گناہ گار ہو گیا یا آپ کی حق تلفی کر دی، تو اس طرح یہ کہ اگر کی بھی ہے تو پھر اسی سے بات کی جائے کہ اگر آپ نے میری تعزیت نہیں کی تو میرا دل دکھ گیا وغیرہ. اگر کرنی ہے تو بالفرض اس سے کر لیا. چاروں طرف اس کی غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا بڑا سخت دل ہے. اس کے گھر پہ میت ہوتی تو پتہ چلتا، لے پوچھا نہیں، نگران میرے باپ کے جنازہ بھی نہیں آیا، فلاں مبلغ یوں تو بڑا میٹھا میٹھا بنتا ہے، میرے باپ کے تیجے میں نہیں آیا. یہ ہو رہا ہے، اور اس سے کیا شیطان کام دکھاتا ہے اپنا. اور بعض اوقات تھوڑا بہت دعوت اسلامی جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے یہاں ہوتا ہے نا، شیطان اس کو حساب بہکاتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے سائڈ ہو جاتے ہیں. اکا دکا اس سے بھی واقعات میرے سنے ہیں.
اور سمجھایا بھی ہے میں نے کہ یار کیا ہو گیا، کہ اسی لیے تم نے اب تک دعوت اسلامی کام کیا کہ تمہارے پر مصیبت آئے تو کوئی تعزیت کرے، اس پر ساری دعوت اسلامی قربان کر دی، سارا دین کا جو کام کرتے ہو وہ تم نے چھوڑ دیا، کوئی تک ہے یار، اللہ کے لیے کرتے تھے تو جاری رکھو، بندے کے لیے کرتے تھے تو ٹھیک ہے، جو کرنا کرو، بندے کے لیے کرو گے ملنا کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں۔ تو یوں ذہن بازوں کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آ کر پڑتی ہے نا، تو یہ نہ کرنا چاہیے، ایسے فیصلے کر کے اپنی آخرت پر کلاڑ چلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو مطلب نہیں کہ جنت سے محروم کرنے والے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، اور غیبتوں میں اور اس پہ برائیوں میں لگا دیتے ہیں کہ میں تو اس کی فلاں پریشانی آئی تھی، میں یوں کیا تھا، میں نے اس کو یوں کیا تھا، میں نے یہ تعاون کیا اور میرے اوپر آیا تو لے اس نے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ اب وہ جو بات کہ بھول گیا تھا تو یہ بھی گنجائش تو ہے نا، بھولنے پر تو بندہ اس کی چلتی ہی نہیں ہے۔ اب اگر بھول گیا اور تعزیت نہیں کی تو کر لینی چاہیے، زیادہ زیادہ وہی بولے گا کہ ہاں بھائی اب تعزیت کرنے آئے ہو، تو وہ سن لے اور بول دے کہ یار میرے ذہن سے نکل گیا، تو پھر وہ ہو سکتا ہے منہ پھٹ ہوگا تو بولے گا ہاں بھائی ہم غریبوں کے دکھ کہاں یاد رہیں گے، مالدار تو ہے نہیں ہم جو ہم آپ کو یاد آتے، تب یہ پھر جلی کٹی سنائے تو پھر سن لینا چاہیے، لیکن تعزیت کر لیں گے نا تھوڑی اس کے بڑاس ہے نا وہ نکل جائے گی، ورنہ پیچھے سے جو بڑاس نکالے گا نا تو آپ کا مزید امیج یہ خراب کرے گا، کیونکہ جو ایسی باتیں کرتا ہے نا ہم لوگ غریب لوگ ہمیں کون پوچھتا ہے، ہمیں کہا تعزیت کرو، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ، اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اچھوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل مت رکھیے گا۔ بات کڑوی ہے لیکن درست ہے۔ اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو، راست گوئی میں نے سچ بولنا، میں نے سچی بات کی، قہر تو لیکن میں نے کسی شخص کو فرد کو نہیں کہا کہ تم ایسا کرتے ہو، جو ایسا کرتے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اپنا ذہن تبدیل کریں، اس طرح شیطان کام دکھاتا ہے، آپس میں دشمنیاں اور بیر ڈلواتا ہے، فاصلے بڑھاتا ہے، گناہوں میں لگاتا، غیبتیں کرواتا اور بدگمانیاں کرواتا ہے۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں کہ کچھ آپ کو 100 سال کے بعد تعزیت کریں اس کا شکریہ ادا کریں، آپ تبھی اچھے آدمی ہیں کہ تعزیت تو کی، بیچارہ بھول گیا تھا یار، آپ نہیں بھولتے یار، ارے بھائی تعزیت تو فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے نا، مانتے ہیں نا حدیث پاک میں کہ نماز دینے کے بھول گیا، اب کیا کریں، اب اس کے اوپر کیا چڑھائی کریں گے سارے مولانا مل کے، نماز بھول گیا تو کبھی کھانا نہیں بھولا، ناشتہ بھولا تھا، ہوٹلنگ بھولا تھا، سیر و تفریح کرنا بھولا تھا، کیا مولانا اس طرح پہ چڑھ جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں سارے ہمارے مولاناؤں کے علماء کے حقہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نماز بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے اس کو پڑھ لے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ اب وہ مکروہ وقت ہونا ہے وہ ایک الگ صورت ہے کہ مکروہ وقت میں تو نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ پڑھ لے وہ جلدی جلدی جب یاد آ جائے، تو نماز بھول سکتا ہے بندہ تو تعزیت کیوں نہیں بھول سکتا بھائی؟ اللہ کی نماز بھول جائے تو کوئی پرواہ نہیں، آپ کے یہاں جو میت ہے اس کی تعزیت بھول جائے اس کی خیر نہیں، ایسا ذہن نہ رکھا جائے۔ معاف کرو، معافی ملے گی، معاف بھی کیا کرو گے، اس نے جرم کیا نہیں تو اب کیا معاف کرو گے اس کو، بول گیا کوئی بات نہیں۔ اب وہ کھانا نہیں بھولتا ہے تو واقعی کھانا بھی بھول جاتے ہیں، بعض لوگ ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کھانا بھی سنا بھول جاتے ہیں، تو نہ بھی بھولے تو کھانے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے اندر، پیٹ کچھ آوازیں لگاتا ہے جی، لیکن وہ اور چیزیں آدمی بھول جاتا ہے، نو پرابلم۔ آپ بھی بھولتے ہیں، نہیں بھولتے؟ ہم سبھی کچھ نہ کچھ بھولتے رہتے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنی باتیں بھول جاتے ہیں یار۔ یہ اللہ پاک بس ہمیں ساری خطاؤں سمیت گناہوں سمیت بس اپنے بندوں سے خارج نہ کرے، قبول کر لے۔ ہم اپنے دوستوں سے کسی کو خارج کر دیں کہ تعزیت نہیں کی، رب نے اگر اپنے بندوں سے خارج کر دیا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو ایسا سوچے بھی نہیں، سب کو معافی اور درگزر کا ہی دروازہ کھلا رکھے تو آپ کو بھی معاف کیا جائے گا۔ اور جہاں معاف کرنا کہیں تو ضروری ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، بھول جانا تو ہے ہی نہیں، اس پہ کوئی قلم لگے گا ہی نہیں، اس پر کوئی دفعہ نہیں لگے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.